کا بہت شکریہ، بڑی مہربانی. کیا آپ کو زحمت اس لیے دی ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے جس طرح عدالتوں سے سزائیں آ رہی ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں پورے ملک کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. ہمارے عدالتی نظام کو ایک آلہ بنا دیا گیا ہے، ایک آلہ شفافیت کا، آواز کو دبانے کا، جمہوری آئینی حقوق کو ختم کرنے کا. 10 سال کی سزائیں دی جا رہی ہیں. کس بنیاد پر؟ یہ پوری قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیوں یہ 10 سال کی سزائیں عمر ایوب صاحب کو دی گئی ہیں، شبلی فراز صاحب کو دی گئی ہیں، پنجاب اسمبلی میں ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن احمد بچر صاحب کو دی گئی ہیں، احمد چٹھا صاحب کو دی گئی ہیں، بلال اعجاز صاحب کو دی گئی ہیں، اور آج ایک ہمارے ساتھی کو عمر قید سنا دی گئی ہے. تو مقصد ان سزاؤں کا صرف یہ ہے کہ پاکستان کی عوام دہشت زدہ ہو جائے، پاکستان کی عوام یہ سمجھے کہ آگے کوئی راستہ نہیں ہے. اور یہ بھول ہے ان لوگوں کی جو پاکستان کی عوام کو دہشت زدہ کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کی عوام اب حقیقی آزادی چاہتی ہے، جمہوریت چاہتی ہے. پاکستان کی عوام ڈر کے نہیں رہنا چاہتی، خوف سے نہیں رہنا چاہتی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو سزائیں ہوئی ہیں ہمارے دوستوں کو، عمر ایوب صاحب کو، شبلی فراز صاحب کو، دیگر جو ہمارے پنجاب اسمبلی کے ممبران ہیں، دیکھیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سزا کیوں ہوئی ہے. ان سب پر ایک الزام ہے. الزام یہ ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے انہوں نے ایک سازش میں شمولیت اختیار کی. کہا یہ جاتا ہے، جو کہ بالکل غلط ہے، جس کو ہم رد کرتے ہیں، کہ عمران خان صاحب نے ایک میٹنگ کی 4 مئی 2023 کو چکری میں، وہاں رکے وہ موٹر وے کے کنارے، اور ایک میٹنگ کی انہوں نے. پھر کہا جاتا ہے کہ ایک میٹنگ انہوں نے کی لاہور زمان پارک میں اپنی رہائش گاہ پہ 7 مئی کو. اور ان 2 میٹنگز میں کہا جاتا ہے کہ ایک سازش تیار کی گئی 9 مئی کے حوالے سے. اور جو لوگ ان میٹنگز میں شامل تھے ان تمام کو اب یہ سزائیں مل رہی ہیں، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ شامل تھے. ایسا حقیقت میں کچھ نہیں ہے. لیکن ان 2 میٹنگز کی شہادت کیا ہے ان عدالتوں کے سامنے؟ صرف 2 پولیس کے ملازمین. ایک ملازم یہ کہتا ہے کہ 4 مئی کو میں نے دیکھا کہ خان صاحب چکری، وہاں جو ایک کوئی ریسٹورانٹ تھا، اس میں بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں اپنے ساتھیوں سے، تو میں چپکے سے سرکتا ان کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا اور میں نے یہ گفتگو سن لی. دوسرا یہ کہتا ہے کہ 7 مئی کو میں کسی طرح خان صاحب کے گھر میں داخل ہو گیا، ان کے ڈرائنگ روم میں کسی طرح داخل ہو گیا، اور اتنی ایک خفیہ گفتگو جو ہو رہی تھی وہ میں نے بیٹھ کر سن لی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ گفتگو ہوئی. تو یہ 2 صرف پولیس کے ملازمین کی گواہی ہے یا شہادتیں ہیں، جس کی بنیاد پہ یہ 10 سال کی سزائیں دی جا رہی ہیں. اور یہاں یہ یاد رہے کہ انہی گواہیوں کو سرگودا کی ایک عدالت نے، اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے، بالکل لغو قرار دیا تھا. اس عدالت نے یہ کہا کہ یہ ایسی گواہی ہے جس کو کوئی ذی شعور مان نہیں سکتا، یہ مذاق خیز گواہی ہے. یہ کہنا کہ دیکھے بغیر میں عمران خان کے ڈرائنگ روم میں داخل ہو گیا، پتہ نہیں صوفے کے پیچھے چھپ گیا یا میز کے نیچے لیٹ گیا، کیسے میں نے یہ بات سن لی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اس تمام مقدمے میں جو سازش کا مقدمہ بنایا گیا ہے. تو ایک عدالت نے اس کو رد کیا. اس عدالتی فیصلے کے بعد سرکار کی اپیل ہائی کورٹ میں پڑی ہوئی ہے، اور یہ ہوتے ہوئے اس جج صاحب کے ساتھ جو ہوا وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. گولیاں چلی ان کے گھر پر، مقدمے اور ججوں کے پاس چلے گئے. ان جج صاحبان نے اسی گواہی، اسی شہادت کی بنیاد پر اب یہ فیصلے دینا شروع کیے ہیں جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں. وہ فیصلہ سرگودا سے آئے یا وہ فیصلہ فیصل آباد سے آئے. یہ ہے کل حقیقت ان مقدموں کی، یہ ہے کل گواہی، کل شہادت، جس کی بنیاد پہ قوم کے منتخب نمائندوں کو 10 سال کی سزا دی جا رہی ہے ان 2 ملازمین کی گواہی پر، شہادت پر. تو یہ پوری قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا مذاق ہو رہا ہے اس وقت اس قوم کے ساتھ، اس قوم کی جمہوریت کے ساتھ. تو ہماری یہ پوری قوم سے یہ گزارش ہے، یہ التجا ہے کہ حقیقت کو سمجھے، اس حقیقت کے خلاف آواز بلند کرے. ہم محکوم نہیں ہیں، ہم ضرور اپیلیں کریں گے، عدالتوں میں جائیں گے، لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو عدالتوں کی صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. 26ویں آئینی ترمیم کا بڑا مقصد یہی تھا کہ عدالتوں کو مغلوب بنایا جائے. 2 بڑے فیصلے جو آئے تھے، جو پاکستان کی سپریم کورٹ نے دیے تھے، ایک فوجی عدالتوں کے حوالے سے کہ سویلین کی ٹرائل فوجی عدالت میں نہیں ہو سکتی، اور دوسرا یہ کہ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں ملنا پی ٹی آئی کا اور پاکستان کے عوام کا حق ہے جنہوں نے پی ٹی آئی کے حق میں ووٹ ڈالے. ان 2 فیصلوں کو رد کرانا 26ویں آئینی ترمیم کا بڑا مقصد تھا، اور یہ مقصد حاصل کر لیا گیا.
اس کے ساتھ ساتھ 26ویں آئینی ترمیم کا مقصد تھا کہ پورے عدالتی نظام کے اوپر ایک غلبہ ہو انتظامیہ کا، غلبہ ہو فیصلہ سازوں کا۔ تو وہ غلبہ اب ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کے نتائج ہمیں نظر آ رہے ہیں، لیکن ہم پھر بھی لڑتے رہیں گے۔ ہم قانون کی جنگ لڑیں گے، ہم آئین کی جنگ لڑیں گے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ایک تحریک کی انصاف کے لیے ہے، قانون کے لیے ہے، شرافت کے لیے ہے۔ تو ہم یہ جنگ لڑیں گے، یہ ہم عوام کی عدالت میں بھی لڑیں گے اور ہم ان عمارتوں میں بھی لڑیں گے جن کے باہر لکھا ہوا ہے لفظ عدالت۔ ان عدالتوں میں انصاف ملتا ہے یا نہیں ملتا ہم دیکھیں گے، ان عدالتوں میں عدل ہے یا نہیں ہے ہم دیکھیں گے، لیکن ہم بہرحال لڑیں گے اور آپ کے ساتھ لڑیں گے، ہم بھاگنے والے نہیں ہیں۔ جتنوں کو بھی جیل میں ڈالنا ہے ڈال دیا جائے، کیونکہ ہم پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ پاکستان میں اگر شرافت نے قائم رہنا ہے، پاکستان میں اگر قانون کے تصور نے قائم رہنا ہے، آپ کو مجھے اگر کچھ بھی اعتبار ہونا ہے ہمارے عدالتی نظام پر، تو ہمیں یہ جنگ جیتنی ہے۔ ہمیں اپنے ان دوستوں کو رہا کرانا ہے۔ اسماعیل جس کی چند ہفتے قبل شادی ہوئی تھی، جس کو آج عمر قید کی سزا دی گئی ہے، ہم نے اس کو اپنے ساتھ لا کر کھڑا کرنا ہے، اس کو اس کے پیاروں کے پاس واپس پہنچانا ہے۔ یہ جنگ ہم اس لیے لڑ رہے ہیں کہ پاکستان کا غریب 78 سال سے محکوم ہے، پاکستان کے غریب کو 78 سال سے دھمکایا جا رہا ہے۔ پچھلے ہفتے میں سندھ میں تھا، وہاں لہلہاتے کھیت ہیں، رنڈو الایار چلے جائیں، کہیں اور چلے جائیں دریائے سندھ کے کنارے، لیکن ان کھیتوں کے ساتھ بسنے والا ہاری خوف زدہ ہے۔ اس کو نہیں پتا کہ اس کو اگلا کھانا ملے گا کہ نہیں ملے گا، اس کا جسم کمزور ہے، اس کے بچوں کو تعلیم حاصل نہیں ہے، صحت حاصل نہیں ہے۔ ہم ان کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم پنجاب کے مظلوم کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم اس کی جنگ لڑ رہے ہیں جس کو ترا میں یا باجوڑ میں اپنے گھر سے بے گھر کیا جا رہا ہے۔ ہم گمشدہ بلوچ کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم آزاد کشمیر کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور گلگت بلتستان کے جو معدنی ذخائر ہیں، جو خزانے ہیں، وہ ان کے لوگوں کے کام آئیں۔ ہم یہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو یہ جنگ ہم پاکستان میں انصاف کے لیے لڑ رہے ہیں، معاشی انصاف کے لیے لڑ رہے ہیں اور قانونی انصاف کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ہم یہ شرافت کے لیے لڑ رہے ہیں۔ کل کے 2 دن تاریخ تھے، سزائیں آئیں اس انداز میں کہ جس کا کہیں بھی میں سمجھتا ہوں تصور نہیں ہے، کسی مہذب ملک میں اس طرح سزائیں نہیں دی جاتی۔ تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ثابت قدم رہیں۔ ہم ثابت قدم ہیں، عمران خان جیل میں ثابت قدم ہے، اس کے استقلال میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا، وہ چٹان کی طرح جیل میں بیٹھا ہے۔ 5 اگست کو اس کے 2 سال ہو جائیں گے جیل میں۔ 5 اگست کا دن ہم سب کو یاد دلاتا ہے کہ ہم ایک جنگ میں ہیں، حالت جنگ میں ہیں۔ پاکستان نے ترقی کرنی ہے، پاکستان نے فلاح پانی ہے، ہم ہیں اس ترقی اور فلاح کی ضمانت، پاکستان کے عوام ہیں۔ پاکستان کے عوام کی آواز کو دبا کر ترقی نہیں ہو سکتی۔ آپ کسی بھی ملک سے کوئی بھی معاہدہ کر لیں، بالآخر پاکستان کے عوام نے پاکستان کے کھیتوں میں کام کرنا ہے، پاکستان کی فیکٹریوں میں کام کرنا ہے۔ جب تک ان کا دل نہیں ہوگا، جب تک ان کو عزت نفس حاصل نہیں ہوگی، یہ ملک ترقی نہیں کرے گا۔ ہم نے پاکستانیوں کو ان کی عزت نفس واپس دلانی ہے۔ وہ گھر جن کو آج توڑا جا رہا ہے، پورے ملک میں یہ ہو رہا ہے اور بالخصوص پنجاب میں یہ ہو رہا ہے، 5 اگست کے خوف سے گھروں کو توڑا جا رہا ہے، چار دیواری کو پامال کیا جا رہا ہے، جھوٹی FIRیں بنائی جا رہی ہیں، ہم پر مقدمے قائم کیے جا رہے ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ہم سب اب اس وقت بیلے لینے کے لیے ایک عدالت سے دوسری عدالت کی جانب جا رہے ہیں۔ یہ کب تک اس طرح چلے گا ملک؟ تو ہم التجا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ان کو جو فیصلہ ساز ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھو، ہوش کے ناخن لو۔ ہم پاکستان کے خیر خواہ ہیں، ہم پاکستان کی فلاح کے خیر خواہ ہیں۔ پاکستان کی فلاح کا راستہ، معیشت کی فلاح کا راستہ ہمارے ساتھ چلتا ہے۔ ہمیں علیحدہ کر کے پاکستان کی فلاح نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم پاکستان کے عوام کی آواز ہیں۔ پاکستان کے عوام کی آواز کو سنو، کسان کی آواز کو سنو، مزدور کی آواز کو سنو، ہاری کی آواز کو سنو، بلوچ کی آواز کو سنو، خیبر پختونخوا کے ان لوگوں کی آواز کو سنو جن کے اوپر ڈرون حملے ہوئے ہیں، جو آج خوفزدہ بیٹھے ہیں۔ پورا ملک آج خوفزدہ بیٹھا ہے۔ یہ ترقی کی علامت نہیں ہے۔ ترقیاں قومیں اس طرح نہیں کیا کرتی۔ تو ہم بالکل درد مندانہ اپیل کرتے ہیں پاکستان سے، پاکستانیوں سے، ان لوگوں سے جو پاکستان پر حاوی ہیں، وہ لوگ جو پاکستان کی خیر چاہتے ہیں، کہ آئیے ہم سب مل کر بیٹھیں، اس ملک میں انتشار کو ختم کریں، اس ملک میں لاقانونیت کو ختم کریں، اس ملک سے ظلم کو ختم کریں اور آگے بڑھیں۔ ہم سب ہاتھوں میں ہاتھ دے کر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس ملک میں کوئی تنازع نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سب اکٹھے ہیں، ہم سب کا مستقبل اکٹھا ہے، ہمارا حال سانجھا ہے۔ تو میری آپ سب سے یہ گزارش ہے، آپ کے ذریعے پاکستان کی قوم سے یہ گزارش ہے
کہ ہمارا ساتھ دیجئے پاکستان کو ایک فلاحی مملکت بنانے کے لیے، جہاں امن ہو، جہاں انصاف ہو، جہاں قانون ہو، اور جہاں عزت نفس ہم سب کی قائم رہے۔ بہت شکریہ۔ کوئی سوال ہو تو میں اکرم رجب صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے کہا پاکستانیوں کی عزت نفس واپس کرانی ہے ہم نے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ادھر خیبر پختونخوا میں لوگوں کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے، کچھ دنوں سے کافی افراتفری ہے قبائلی اضلاع میں، ملیکنڈ اور جنوبی اضلاع میں۔ اوپر سے وزیر اعلیٰ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپریشن کی اجازت دی ہے، کارروائی جاری رکھیں گے، تو کیا ہوگا؟ امن کیسے قائم ہوگا؟ یہاں پہ بدامنی کا ماحول ہے، لوگوں کو کس طرح لے کے چلیں گے؟ دیکھیے، میری وزیر اعلیٰ صاحب سے کل اس حوالے سے گفتگو ہوئی ہے، انہوں نے تفصیل سے یہ سمجھایا ہے کہ ان علاقوں میں، کچھ مخصوص علاقوں میں داعش کے جنگجو بھی موجود ہیں، ٹی ٹی پی کے جنگجو بھی موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ہر ایک کے جان و مال کو خطرہ ہے۔ یہ ایک انتہائی مشکل صورتحال ہے، لیکن میں اصولی طور پر آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ کسی سویلین آبادی پر کوئی ملٹری آپریشن نہیں ہونا چاہیے، کسی کو اپنے گھر میں بیٹھے اپنی جان اور مال کے حوالے سے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہمیں اس مسئلے کا حل نکالنا ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے، جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جنگجو لوگوں کے گھروں میں پناہ لیے ہوئے ہیں، وہ عام لوگوں کو ڈھال بنا رہے ہیں، تو ہم نے عام لوگوں کو ڈھال نہیں بننے دینا، ان کی زندگیوں کو ہم نے محفوظ رکھنا ہے، اور اگر اس حوالے سے ایک بھی جان جاتی ہے تو یہ بہت افسوس کی بات ہے، ہمارے سر جھک جاتے ہیں۔ تو ہم ساتھ ہیں اپنے ان بھائیوں کے، بہنوں کے، جو اس وقت اس صورتحال سے دوچار ہیں، جو اس جنگ کی حالت سے گزر رہے ہیں۔ ہمیں بہت افسوس ہے، میں وزیر اعلیٰ سے پھر بات کروں گا کہ اس معاملے کو سلجھایا جائے اور بالکل اعتماد میں لیا جائے ان علاقوں کے لوگوں کو۔ یہ فیصلہ ان کا اپنا ہونا چاہیے۔ اگر کچھ دنوں کے لیے ان کو ایک طرف ہونا ہے تاکہ ان جنگجوؤں کے ساتھ معاملہ کیا جا سکے، تو وہ اپنی مرضی سے ہوں، زبردستی دھونس کی بنا پر کسی کو اس کے گھر سے نقل مکانی کرنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ سر یہ بتائیں، 5 اگست کو جو پاکستان تحریک انصاف کا جو احتجاج ہے، ابھی تک اس حوالے سے بتایا نہیں جا رہا کہ دیکھیں میں عرض کروں، جی، یہ عمران خان صاحب کے حکم کے مطابق تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے یہ احتجاج ہو رہا ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی صاحب ہیں، سینئر وائس چیئرمین علامہ ناصر عباس صاحب ہیں، اس میں پی ٹی آئی کی طرف سے سیکرٹری جنرل اسد کیسر صاحب ہیں، اس میں ہمارے انفارمیشن سیکرٹری جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں، اس میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اختر جان مینگل صاحب کے لوائی کے مصاحبین، ان کی جماعت ہمارے ساتھ ہے، سندھ میں زین شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور دیگر بہت سے دوست ہیں جو ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہیں۔ تو یہ ایک ملک گیر ہم سمجھتے ہیں تحریک ہے اور ہوگی، یہ طاقت پکڑے گی۔ ملک کے دانشور ہم سے گفتگو کر رہے ہیں، ملک کے صحافی ہم سے گفتگو کر رہے ہیں، ہم پاکستان کی فلاح کے لیے، بنیادی حقوق کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ یہ کوئی ایک دن کا معاملہ نہیں ہے کہ کسی نے ایک دن ٹرک پہ بیٹھ کے لوگوں کو لے کر کسی ایک شہر کی جانب آنا ہے۔ ہم پورے پاکستان کو کہہ رہے ہیں اس تحریک کے ذریعے کہ اپنی اپنی جگہ اپنی آواز بلند کرو۔ کیا خد و خال ہوں گے وہ صوبائی صدور، صوبائی کوارڈینیٹر جو ہیں ہمارے اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے، وہ اپنے اپنے علاقے میں رائے عمل خود طے کر رہے ہیں۔ تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہم قوم کو یا کسی گروہ کو ایک مخصوص جگہ بلا رہے ہیں، اسلام آباد ہو یا لاہور ہو یا کراچی ہو، ہر جگہ ہم پوری قوم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھروں سے باہر نکل کر آئین اور قانون کے مطابق اپنی آواز بلند کرو۔ سلمان اکرم راجہ صاحب یہ بتائیں کہ سینٹ انتخابات حال ہی میں ہوئے تو یہاں پر ایک عجیب ماحول پیدا ہوا پارٹی کے اندر بھی۔ عرفان سلیم کی اگر ہم بات کریں، عائشہ بانو اور اس طرح پرم ذیشان، پھر کل جو انتخابات ہوئے تو سائمہ خالد پی ٹی آئی کے ایک ورکر تھی، اس نے پریس کانفرنس بھی کیا اور کہا کہ میں ایک ورکر ہوں اور یہاں پی ٹی آئی میں ورکرز کو اس طرح عزت نہیں دی جا رہی۔ تو بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ جو پہلے نام عرفان سلیم وغیرہ شامل تھے وہ آپ لوگوں نے ہٹا دیے اور دیگر نام جو ہے شامل کیے گئے۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، میں بالکل اس موقف کا حامی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف میں میرٹ کی بنیاد پہ تمام ٹکٹ ملنے چاہیے۔ ورکر کا حق پہلا ہے، کسی امیر کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اربوں کی بنیاد پہ ٹکٹ حاصل کر سکے، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ جو اپنا خون پسینہ دیتے ہیں سب سے پہلا حق ان کا ہے، تو اس اصول پہ تو کوئی دو آرا نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ نام جو ہیں ایک پیچیدہ معاملہ تھا، لیکن ایک چیز بالکل واضح ہو کہ عمران خان صاحب سے ہمارا رابطہ پچھلے 15-16 ہفتوں سے بہت محدود کر دیا گیا ہے۔
میں پچھلے 16 ہفتوں میں صرف 2 دفعہ 24 اور 25 مئی کو چند منٹوں کے لیے خان صاحب سے ملا ہوں. اسی طرح ان کی بہنوں کا رابطہ بھی بہت محدود کر دیا گیا ہے. وہ کلا کو نہیں ملنے دیا جا رہا. جو ان کے سیاسی رفقا ہیں ان کو اکتوبر 2024 سے ان سے نہیں ملنے دیا گیا. تو اس تمام صورتحال میں جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ بالآخر خان صاحب ہی کرتے ہیں. کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ خان صاحب تک بات پہنچ جائے اور انہی کی رائے جو ہے وہ باہر آئے اور اسی کی بنیاد پر فیصلہ ہو. تو کچھ غلط فہمیاں یہ پیدا ہوئی کہ جو 6 نام سینٹ کے لیے جو 21 جولائی کو الیکشن ہوا، وہ 6 نام یہاں کی پارٹی نے، وہ خیبر پختونخوا کی پارٹی ہو یا مرکزی پارٹی ہو، اس پارٹی کے طے کردہ نہیں تھے. وہ 6 کے 6 نام جو تھے خان صاحب کے اپنے طے کردہ تھے. سوال صرف یہ تھا کہ کیا ہمیں 4 جنرل سیٹوں کے لیے لڑنا چاہیے ایک معاہدے کے تحت، یا ہمیں ایک 5ویں سیٹ جو عرفان سلیم کو جا سکتی تھی یا خرم ذیشان کو میں آنا چاہیے. یہ تنازع تھا.